جو انٹرنل ان کا ایک کرائسس ہے, سپریم لیڈر کی جانشینی کا مسئلہ ہے, ایک ویک ملٹری فورس بھی اب ان کی ظاہر ایک جنگ ابھی لڑکے ہٹے ہیں, ان کا ڈیفنس کافی افیکٹ ہوا ہے, یہ جو فیکٹرز ہیں یہ کس حد تک جو ہے وہ ایران میں رجیم چینج کے امکان بڑھا سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے وہاں پر وومن رائٹس کے لیے بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو اینالائز دس سچویشن؟ دیکھیں, اصل مسئلہ تو ہے اکانومی کا. بھلے آپ اسے کرپشن کہہ لیں, مس مینجمنٹ کہہ لیں, سینکشنز کہہ لیں, ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو ان کا کیا نام ہے اس کا جو لیرا ہے, جو ریال ہے, وہ 40% اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوئی ہے, انفلیشن 60% اوپر آئی ہے. تو ایک چیز پہلے یہ ہوتی تھی کہ ایرانی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو یہ کہتی تھی کہ ہم نیوکلیئر کی ٹاکس ہو رہی ہیں, اور جیسے یہ ٹاکس ہوں گی تو ہمارے اکنامک آپشنز ہمارے سامنے آئیں گی. اب لوگوں کو وہاں پہ یہ پتا چلا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو حملہ ہو گیا ہے, تو نیوکلیئر والی بھی کوئی بات نہیں, تو ہم سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا. تو بیسیکلی وہ جو لوگوں کی امید تھی یا گورنمنٹ ایک امید لگا کے رکھتی تھی, وہ امید بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. اور ایران کی جو ایکسٹرنل ڈیٹرنس ہوتی تھی جو ڈیفرنٹ مزاحمتی گروپوں کی شکل میں, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایکسٹرنل جو ود ان ایران ہو رہا ہے, یہ بھی ایک اسرائیل کی وار اسٹریٹجی. اور پھر دین جب اکنامک پرابلمز بھی ہیں, باہر سے ڈیٹرنس بھی ختم ہو جائے, اور گھر میں جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح پاپولر نہیں ہے, حالانکہ جو رائٹ ونگ کینڈیڈیٹ تھے لاسٹ پریزیڈینشیل الیکشن میں جلیلی صاحب, ان کو بھی بڑی تعداد میں تقریباً 13 ملین ووٹس ملے تھے. اور پھر آیت اللہ خامنئی کے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جانشینی کا بھی مسئلہ ہے, لیکن یہ سوال کو بھی لارجر فریم ورک میں ایڈریس نہیں کیا گیا. بہت ساری کنفیوژن ہے کہ آپشنز نہیں کچھ نظر آ رہے, نہ تو گھر میں کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہے, نہ باہر سے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے. اور لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حجاب وغیرہ پہ پابندی ہوا کرتی تھی, اب اس پہ تھوڑی نرمی اختیار کی ہے انہوں نے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے, لوگوں کو سوشلی بھی کنٹرول کریں گے, فائنینشلی ہم فیورز دے نہیں سکتے, تو ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ ہے وہ تھوڑی سیٹ اپ تھوڑا پیچھے ہوا ہے. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اتنی بڑی سپورٹ ابھی بھی آیت اللہ خامنئی کی اور IRGC کی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جو 1979 کے ریولوشن میں جو کچھ اچیو کیا تھا اس کو ہم جانے نہیں دیں گے اتنی جلدی سے. IRGC کا اور فوج کا آیت اللہ خامنئی کے ساتھ کھڑے ہونا ایک اسٹرینگتھ ہے. گورنمنٹ شاید چلی جائے یا اگر یہ پروٹیسٹ جاری رہتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.